کہ ہم تو تیری پاکی اور تیری حمد کرتے ہیں، بے شک سبحان ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری حمد کرتے ہیں۔ فرشتوں نے یہی تو کہا تھا کہ ہم تیری تسبیح کر تو رہے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری خوبیاں بیان کرتے ہیں، تو تسبیح اور حمد ہم کرتے ہیں، یہ جا کے کیا کریں گے سوائے فساد کے، فتنے کے اور خون خرابے کے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ ہم سب یہاں اس دار گیتی میں، اس دنیا کے اندر اللہ کی پاکی بیان کرنے اور اس کی حمد کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، لازم ہے، فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ کی پاکی بیان کریں اور اس کی حمد کریں۔ نماز کا مقصد بھی اللہ کی پاکی بیان کرنا اور اس کی حمد کرنا ہے۔ روزے، حج اور زکوٰۃ کا مقصد بھی ہماری تخلیق کا مقصد بھی۔ اگر ہم اپنے مقصد تخلیق کو پہچانیں تو ہمارا مقصد تخلیق بھی اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنا اور اس کی حمد کرنا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بہت اچھے۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 نمبر جو آیت ہے سورۃ الذاریات کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اسی لیے کہ وہ میری عبادت کریں، میری اطاعت کریں، میری فرما برداری کریں، میری معرفت حاصل کریں، میری تسبیح اور میری حمد کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل ایمان اللہ کی تسبیح اور حمد نہ کریں جبکہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ جب شجر حجر یہ ساری کائنات اللہ کی تسبیح میں ہے اور اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تو ہم جو اہل ایمان ہیں انہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر سب سے پہلے انسان کی آمد پر دنیا کے اندر فرشتوں نے کیا اعتراض کیا تھا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کروں گا، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو انسان کو مقرر کرے گا، کیا تو انسان کو خلیفہ بنائے گا، انسان کو اتارے گا کہ وہ زمین میں فساد کرے، خون خرابہ کرے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تو تیری پاکی اور تیری حمد کرتے ہیں، بے شک سبحان ہم اللہ، تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری حمد کرتے ہیں۔ فرشتوں نے یہی تو کہا تھا کہ ہم تیری تسبیح کر تو رہے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری خوبیاں بیان کرتے ہیں، تو تسبیح اور حمد ہم کرتے ہیں، یہ جا کے کیا کریں گے سوائے فساد کے، فتنے کے اور خون خرابے کے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ محمد مصطفیٰ سے زیادہ اللہ کی تسبیح اور حمد نہ کسی نے کی ہے اور نہ کوئی صبح قیامت تک کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ امت کا نام ہے امت محمدیہ، وہ جو جھنڈا قیامت کے دن آتا ہوگا اس کا نام ہے لوائے حمد۔ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تسبیح اور حمد سب سے پہلے انسان کو جب اللہ نے
حضرت آدم کو خلیفہ بنانے کا کہا تو انہوں نے اپنے بارے میں یہی کہا تھا کہ ہم تسبیح کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کے بندوں میں کون کون اس کی تسبیح اور اس کی حمد کرے گا، اور کتنی کرے گا کہ فرشتے بھی رش کریں گے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ فرشتے بھی دیکھیں گے کہ حمد کیسے ہوتی ہے۔ یہ انسان جس کے بارے میں کہا گیا تھا خون خرابہ کرے گا، فساد کرے گا، ان میں وہ بھی ہوں گے جو صرف اللہ کی تسبیح کریں گے، اس کی حمد کریں گے، اس کی پاکی بیان کریں گے اور اس کی خوبیاں بیان کریں گے۔ تو ہمیں زمین میں فساد کرنے والا نہیں بننا ہے، ہمیں خون خرابہ کرنے والا نہیں بننا ہے، ہمیں تسبیح اور حمد کر کے فرشتوں کو بتانا ہے، ہمیں تسبیح اور حمد کر کے فرشتوں کو بتانا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو ہم اللہ کی تسبیح اور حمد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نا کہ ہم تسبیح اور حمد کرتے ہیں، ہم پوری روئے زمین کے چپے چپے پہ کھڑے ہو کر کے کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے چپ جاؤ بھائی، چپ جاؤ۔ ہم اعلان کہیں گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میری یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ سورۃ الصافات کی آخری آیات ہے، پارہ نمبر 23 میں، کہیں غلط ہو تو بتا دیجیے، ٹھیک ہے؟ اب توجہ سے سن لیں میری بات، توجہ سے سنو گے نا انشاءاللہ، میں تھوڑی دیر بس گفتگو، میری زیادہ دیر کی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اللہ کی تسبیح کریں گے اور اس کی حمد کریں گے، اور کیا کہیں گے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتا ہے برکت والی ہے تمہارے رب کی ذات، تبارک اسم ربک، برکت والی ہے تمہارے رب کی ذات، عظمت اور بزرگی والی، وہ ذوالجلال ہے، وہ ذوالاکرام ہے، بے شک سبحان اللہ۔ تو ذوالجلال ہے، ذوالاکرام ہے، پیسے دینے میں آرام سے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے؟ ذوالجلال والاکرام، وہ ذوالجلال ہے، وہ ذوالاکرام ہے۔ آپ اہل سنت ہو، آپ کو اپنے اوپر جو ہے وہ فخر ہونا چاہیے، رشک ہونا چاہیے آپ کو کہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ جو آج نمازوں کے نام پہ آپ کو چوراہوں پہ اور انسٹیٹیوٹ پہ اور کوچنگ سینٹر پہ اور یونیورسٹی میں اور بینک میں اور پتہ چلے ریلوے اسٹیشن پہ اور بس اسٹاپ پہ گھیرے پھر رہے ہیں نا، صرف نماز کے نام پہ، ٹھیک ہے؟ اور رفع یدین کروا رہے ہیں اور قرات خلف الامام کرا رہے ہیں اور آمین زور سے کہلوا رہے ہیں اور انگلیاں گھما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تشہد میں ان سے کہنا آؤ ہم تمہیں بتاتے نماز کیا ہے، آؤ۔ تم نے کبھی نہیں سنا ہوگا نماز کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تم نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ نماز کسے کہتے ہیں، تم خالی اسی میں اٹھ کے رہو گے۔ یہ مسئلہ 1200 سال پہلے حل ہو گیا تھا کہ رفع یدین کرنا کہ نہیں کرنا۔ امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں نے کہہ دیا کہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کر رہے ہیں 1200 سال سے۔ امام شافعی کے ماننے والے کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، امام مالک کے ماننے والے نہیں کر رہے ہیں تو نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب الگ بات ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہمیں نہیں جانا، میں جو توجہ سے چاہ رہا ہوں وہ سن لو بس، ٹھیک ہے؟ آپ جب نماز پڑھتے ہو اور کہتے ہو اللہ اکبر تو جانتے ہو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہو؟ سب سے پہلے آپ سبحان اللہ کہتے ہو، اس کے بعد آپ الحمدللہ کہتے ہو، سبحانک اللہم وبحمدک،
پھر کیا کہتے ہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. ذو الجلال ذو الاکرام رب کی صفات دو طرح کی ہیں. صفات سلبیہ عدمیہ جنہیں صفات جلال کہا جاتا ہے، صفات ثبوتیہ یا وجودیہ جنہیں صفات اکرام کہا جاتا ہے. آسان الفاظ میں انہیں یاد رکھو، جلالی صفات اور جمالی صفات. جلالی صفات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی پاکی کا اظہار کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا. جن صفات کے ذریعے آپ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہو انہیں صفات جلال کہا جاتا ہے، اور جن صفات کے ذریعے آپ اللہ کی حمد کرتے ہو انہیں صفات اکرام کہا جاتا ہے. سبحان اللہ جلالی صفت ہے کیونکہ اس کے ذریعے آپ اس بات کا اعلان کرتے ہو اے پروردگار عالم تو پاک ہے ہر عیب ہر نقص سے اور منزہ ہے. سبحان اللہ، بے شک تو ہر عیب و نقص سے پاک ہے، منزہ ہے. تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے تو. اور الحمدللہ کے ذریعے آپ کہتے ہو اے پروردگار عالم تمام خوبیاں صرف تیرے ہی لیے ہیں. نماز کا آغاز اسی سے کرو. جن لوگوں نے یہ سمجھ لیا نا یہ سنت کوئی ضروری نہیں ہے، جب نماز کے مقصد کو سمجھو گے کہ نماز ہے ہی اللہ کی پاکی کا اظہار کرنے کے لیے اور اس کی حمد کرنے کے لیے، خوبی بیان کرنے کے لیے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں نے صرف اتنا سمجھ لیا کہ کوئی ضروری تھوڑی ہے سنت ہے، چلو مت پڑھو کوئی بات نہیں ہے، چھوٹ گیا چھوٹ گیا چھوٹ گیا چھوٹ گیا. توجہ نہیں دیتے. کتنے لوگ ہیں نماز میں نہیں پڑھتے سنا اور ایسے نکل جاتے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سنا ہے کیا. رب کی دو صفات ہیں یہاں پر، صفات جلال اور صفات اکرام، اور پوری نماز میں یہی ہے. صفات جلال صفات اکرام، لا الہ غیرک. صفات جلال میں ہے لا شریک لک، لا شریک لہ، لا مثل لہ، لا مثیل لہ، لا ند لہ، لا نظیر لہ. کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے، کوئی اس کے ہمسر اور برابر نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد. ولا صاحبہ ولا ولد، نہ اس کی کوئی بیوی نہ اس کا کوئی بچہ. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. اللہ غنی، اللہ غنی ہے، ہم محتاج ہیں. اللہ غنی ہے. آپ جب ثنا کرنے کے بعد نبٹتے ہو اور تعبد اور تسمیہ کے بعد جب آپ تلاوت کرتے ہو تو جانتے ہو اللہ کی پاکی بیان کرنے کے بعد قرآن کے جس حصے کی تلاوت سے اپنی نماز کا آغاز کرتے ہو اس میں اللہ کی تمام خوبیاں بیان کی گئی ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہو، الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے. جب آپ تلاوت کر لیتے ہو تو آپ قل اللہ احد پڑھتے ہو، یعنی اللہ کی تسبیح کرتے ہو. پھر اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جاتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ سبحان ربی العظیم، پاکی ہے میرے رب عظیم کے لیے. پوری نماز تسبیح اور حمد ہے، دیکھ لو آپ، پاکی ہے میرے رب عظیم کے لیے. سبحان ربی العظیم، پہلے جھک کر پاکی بیان کرو، پھر کھڑے ہو کر کے حمد کرنے کا حق ملے گا. بے شک پھر کہنا ربنا لک الحمد، اللہ حمد تیرے ہی لیے ہے. پہلے جھک کر کے تسبیح کرو، پاکی بیان کرو. کر لی آپ نے پاکی بیان، اب آپ حمد کرو. کر لی آپ نے حمد، سجدے میں سر رکھ کر کے کہو سبحان ربی الاعلی، پاکی ہے میرے رب اعلیٰ کے لیے.
پاکی ہے میرے رب اعلیٰ کے لیے. کر لیا آپ نے؟ اب بیٹھ جاؤ، اب کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہو نا آپ. اور وہ سورہ صافات کی جو آخری آیتیں میں نے پڑھی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پہلے اللہ کی پاکی ہے، درمیان میں رسولوں پر سلام ہے، اور پھر اللہ کی حمد ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ترتیب دیکھو اب اس کی. کہاں ہے وہ جو کہتے آؤ خدا کا ذکر کریں گے اور رسول کا ذکر کو کوئی اہمیت نہیں دیتے؟ اللہ کی پاکی بیان کرو، رسولوں پر صلاۃ و سلام بھیجو، اور پھر اللہ کی حمد بیان کرو. نماز کو دیکھو، اللہ کی پاکی بیان کری، اللہ کی حمد بیان کری، اور نبی پر درود و سلام پڑھا. جو قرآن میں فرمایا وہی نماز میں ہے. واہ واہ، جو قرآن میں فرمایا وہی اللہ کی پاکی اور حمد ہے ان آیتوں میں، اور نبیوں پر درود و سلام ہے، اور نماز میں بھی اللہ کی پاکی اور حمد ہے اور نبی پر درود و سلام ہے. توجہ سے جب دیکھو گے تو آپ کو ساری چیزیں پتہ چلتی چلی جائیں گی. آپ آگے کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے اللہ اکبر کہا، کھڑے ہو گئے. آپ سے پوچھا گیا کیسے آنا ہوا؟ آپ نے کیا کہا؟ تیری حمد کرنے کے لیے، تیری پاکی اور تیری پاکی کا اظہار کرنے کے لیے، تیری حمد کرنے کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک الحمدللہ رب العالمین. تیری پاکی کا، تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے تیری پاکی کا اظہار کرنے کے لیے اور تیری حمد کرنے کے لیے. اللہ کی حمد کرنے کے لیے، ہاں اللہ کی حمد کرنے کے لیے. جانتے ہو اللہ کون ہے؟ ہاں جانتے ہیں نا، رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام جہانوں کا پالنے والا رب العالمین. رب العالمین کیا امید لے کر کے آئے ہو؟ رحمت کی امید لے کر کے آئے ہیں. الرحمن الرحیم. میرے سامنے آ کر کے کھڑے ہوں گے، کوئی خوف نہیں؟ ہاں ہے نا، مالک یوم الدین، تو روز جزا کا مالک ہے. روز جزا کے مالک کا خوف نہیں ہوگا تو کس کا خوف ہوگا؟ تو کس طرح کھڑے ہوئے؟ رحمت کی امید لے کر کے، آخرت کا خوف لے کر کے. رحمت اور خوف کے ساتھ ہم تیری بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں. ہم تیری رحمت سے امید بھی رکھتے ہیں اور تیرا خوف بھی رکھتے ہیں دل میں. نہ اپنے عمل پر اتنا خوش ہوتے ہیں کہ آخرت کے خوف سے بے خوف ہو جائیں، اور نہ کوتاہی سے، اپنی کوتاہی سے اتنا ڈرتے ہیں کہ تیری رحمت سے نا امید ہو جائیں. اچھا کرتے ہیں تو آخرت کا خوف رکھتے ہیں، کچھ برا ہو جاتا ہے تو رحمت کے امیدوار کھڑے رہتے ہیں. سبحان اللہ. غلط ہو جاتا ہے تو رحمت کے امیدوار بن کے کھڑے رہتے ہیں. تو ہم تو آ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں. اچھا ہے تو قبول فرما لے، کچھ کوتاہی ہے تو معاف فرما دے. ہم تو یہاں رحمت اور خوف لیے دل میں کھڑے ہیں. مالک یوم الدین، چاہتے کیا ہو؟ ایاک نعبد، تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں. تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں. چاہیے کیا؟ ایاک نستعین، تجھ سے مدد چاہیے. سبحان اللہ. تجھ سے مدد چاہیے. طلب کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلنے کی ہے بس. سبحان اللہ سبحان اللہ. طلب کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا دے، بس اتنی سی طلب. جانتے بھی ہو کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ہاں جانتے ہیں نا کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن کو تو پسند کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. یہ ان کا راستہ ہے جن کو تو پسند کرتا ہے. بس اس راستے پر چلنے کی طلب ہے؟ نہیں. کچھ لوگوں کے راستے سے بچنے کی بھی طلب ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بہک گئے بھٹک گئے ان سے بچا کر رکھنا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان سے بچا کر کے رکھنا، ان سے بچا کر کے رکھنا۔ اتنی سی طلب لے کر کے آئے ہیں کہ اچھوں کے راستے پر چلا دینا، بروں سے بچا دینا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بروں سے بچا دینا۔ ٹھیک ہے، صحبت بڑا اثر رکھتی ہے، اسی لیے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، کہ تم اسی کی ہم نشینی، مجالست، مصاحبت اور صحبت اختیار کرو جو پکا مومن ہو، سبحان اور اللہ، تمہارے دسترخوان پر صرف وہی بیٹھ کر کھائے جو پرہیزگار ہو۔ واہ 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 واہ، یہاں جملہ دیکھیے کہ صحبت صرف مومن کی چاہیے، صحبت صرف مومن کی چاہیے جس کا عقیدہ اچھا ہو، جس کا صحبت صرف اس کی اختیار کرو جس کا عقیدہ اچھا ہو، عقیدہ، حدیث صحیح ہے، جس کا عقیدہ اچھا ہو اور رزق اسی کو کھلاؤ جس کا دل اچھا ہو، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کھانا پینا اسی کے ساتھ کرو جو دل کا پرہیزگار ہو، کیونکہ کھانا پینا اگر غلط لوگوں کے ساتھ کر دو گے تو ایک نہ ایک دن ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ لقمہ بہت اچھا ہونا چاہیے، کھاؤ بھی پرہیزگاری کے ساتھ، کھلاؤ بھی پرہیزگاری کے ساتھ، کھاؤ بھی پرہیزگاروں کے ساتھ، کھلاؤ بھی پرہیزگاروں کو۔ آپ کے دسترخوان پر غیر متقی نہ بیٹھے، پرہیزگار لوگوں کو اپنے دسترخوان پر بٹھاؤ، برکتیں بہت ہوں گی، رزق میں بہت برکت ہوگی۔ لا یاکل طعامک الا تقی، تو سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اچھوں کے سچوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور بروں کے راستے سے بچنا چاہتے ہیں، اور یہ سب کس لیے؟ بس اسی لیے تاکہ تیری تسبیح کرتے رہیں اور تیری حمد کرتے رہیں، ورنہ برے لوگ تو تیری تسبیح سے روک دیں گے نا، تیری حمد اور خوبی بیان کرنے سے روک دیں گے نا۔ اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند سورج ستارے بنائے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ فلک، یہ شمس، یہ قمر، یہ حجر، یہ شجر، یہ دریا، یہ ندی، یہ نالے، یہ جھرنے، یہ پہاڑ، یہ سب بنائے نا، یہ انسان، یہ جانور، یہ سب بنائے نا۔ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، صرف انہیں بنایا نہیں بلکہ انہیں اپنی نشانی بنایا، انہیں اپنی نشانی بنایا، لیکن کچھ بد دماغوں نے اسی نشانی کو اپنا خدا بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا۔ ٹھیک ہے، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ نشانی کس لیے لگائی جاتی ہے؟ تاکہ منزل کا پتہ چلے، آسمان دیکھو تو منزل کا پتہ چلے، زمین دیکھو تو منزل کا پتہ چلے، جب اتنا بحر بیکراں دیکھو تو منزل کا پتہ چلے، زمین کی سیر کرو تاکہ اچھوں اور بروں کا پتہ چلے، تاکہ منزل کا پتہ چلے کہ منزل کیا ہے۔ منزل ہے رب سے ملاقات۔ تو ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، نادان ہیں وہ لوگ کہ انہیں غور کرنا چاہیے تھا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے اور اللہ کی حمد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ تو ان نادانوں کو کیا ہو گیا جو خود اس کو دیکھ کر کے یہ پاکی بیان کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ پاکی بیان کریں اور اسی کی حمد کیوں نہ کریں کہ جس کی حمد میں اور جس کی پاکی بیان کرنے میں پوری کائنات لگی ہوئی ہے۔ تو ہم ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے اور اللہ کی حمد کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز میں توجہ چاہوں گا آپ کی، وہ یہ ہے ذوالجلال پہلے ہے، ذوالاکرام بعد میں ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ذوالجلال پہلے ہے، ذوالاکرام تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ آیت ریپیٹ ہوئی ہے دوبارہ سے، ٹھیک ہے، دوبارہ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی ذی الجلال پہلے ہے اور اکرام
جل اکرام بعد میں ہے، جلال والا، اکرام والا، عظمت والا، بزرگی والا. یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ جلالی کا صفات کا مطلب ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، اور اکرام صفات اکرام کا مطلب ہے اللہ کی خوبی بیان کرنا، حمد کرنا. تو بالکل واضح طور پر پتہ چل گیا کہ پہلے اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، پہلے حمد نہیں کرنا ہے. پہلے رب کی پاکی کا اظہار کرو، اس کے بعد حق ملے گا کہ اس کی حمد کرو، تعریف کرو. بہت سارے لوگ ہیں آج جو اللہ کی حمد کرنے کی طرف تو دعوت بہت دے رہے ہیں، مگر رب کو جھوٹا بھی کہتے ہیں. وہ اس کے لیے جھوٹ کو بھی ممکن مانتے ہیں، اس کے لیے چوری کو بھی ممکن مانتے ہیں، معاذ اللہ اس کے لیے گناہ کو بھی ممکن مانتے ہیں، اور گناہ کو معاذ اللہ رب العالمین اپنی کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے ہاتھ مانتے ہیں، پاؤں مانتے ہیں، دل مانتے ہیں، دماغ مانتے ہیں، گردہ مانتے ہیں، جگر تلی مانتے ہیں، سر مانتے ہیں، چہرہ مانتے ہیں، انگلیاں مانتے ہیں، وغیرہ 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 وغیرہ. اس کے لیے زمان مانتے ہیں، مکان مانتے ہیں، جہت مانتے ہیں، حد مانتے ہیں، عرش پر اسے بیٹھا ہوا مانتے ہیں. ان سب سے کہو یہ جو آمین بالجہر اور قرات خلف الامام کو بنیاد بنا کر کے نوجوانوں کو ٹھگ رہے ہو، پہلے اللہ کی پاکی تو بیان کر دو، بعد میں حمد کے راستے ڈھونڈنا. بے شک بے شک، پہلے اللہ کی پاکی بیان کرو، بے شک، پہلے اللہ کی پاکی کا اظہار کرو. ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت پاک ہے، جسم سے، جسمانیت سے، مکان سے، جہت سے، حد سے، اٹھنے بیٹھنے سے، کھانے پینے سے، تمام اعضائے جسم سے. اللہ رب العزت سب سے پاک ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. رہے قرآن میں وہ الفاظ ید اللہ، وجہ اللہ، ٹھیک ہے، تو اس کا جو ترجمہ ڈکشنری کے حساب سے کر رہے ہو اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، نہیں. اردو ڈکشنری سے قرآن سمجھنے کی کوشش مت کرو، ورنہ اللہ کی پاکی بیان نہیں کر پاؤ گے، بلکہ عیب لگا دو گے اسے. عیب لگا دو گے، صحیح بات. بجائے پاکی بیان کرنے کے الٹا عیب لگا دو گے اللہ کو. کیونکہ اردو ڈکشنری جب کھول کے دیکھو گے تو ید اللہ میں ید کے معنی ہاتھ کے ملیں گے، اور وجہ کے معنی چہرہ کے ملیں گے، اصابع کے معنی انگلیوں کے ملیں گے، انامل کے معنی پوربوں کے ملیں گے. یہ سارے معنی ملیں گے. کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے جس کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور جب ایک لفظ کے کئی معنی ہو تو وہاں پر معنی الگ ہو جاتا ہے، مراد الگ ہو جاتی ہے. ایک لفظ کا ایک ہی معنی آتا ہو، اس کے سوا کوئی معنی ہی نہ آتا ہو، تو کوئی کہہ سکتا ہے صاحب یہی معنی ہے اور یہی مراد بھی ہے. لیکن جب ایک لفظ کے کئی معنی ہو تو مراد پتہ کرنا پڑتی ہے کہ مراد کیا ہے. معنی تو پتہ چل گئے، لیکن کون سا والا معنی مراد ہے. معنی ایک تھوڑی ہو گئے، کئی معنی ہو گئے. مثال کے طور پر والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، طلاق والی عورتوں کو چاہیے کہ 3 قروء اپنے آپ کو روکے رکھیں، عدت گزاریں. 3 قروء. قروء لفظ قروء ڈکشنری میں اٹھا کر کے دیکھیے، عربک ڈکشنری میں آپ اٹھا کر کے دیکھیے، قروء کے معنی ملیں گے عورت کی پاکی کا زمانہ اور عورت کی ناپاکی کا زمانہ. اگر ایک ہی معنی آتا ہوتا یعنی صرف پاکی کا زمانہ، یا ایک ہی معنی آتا ہوتا ناپاکی کا زمانہ، آپ فوراً کہہ دیتے کہ عورت سے آپ بول دیتے کہ جائیے آپ 3 ناپاکی کے زمانے عدت کر لیجئے یا 3 پاکی کے زمانے گزار لیجئے عدت میں. لیکن جب آپ ڈکشنری کھولیں گے اور اس میں آپ کو ملے گا کہ پاکی کا زمانہ بھی مراد ہے قروء سے اور ناپاکی کا زمانہ بھی مراد ہے، تو معنی تو دونوں والے مل گئے آپ کو، لیکن مراد نہیں پتہ چلے گی کہ یہاں کون سا معنی مراد ہے. وہاں آپ کو مراد پتہ کرنا پڑے گی کہ جناب معنی تو مل گئے ڈکشنری میں، لیکن یہاں کون سے والے معنی مراد ہیں، وہ آپ کو عالم ہی بتائے گا، مجتہد ہی بتائے گا، اور دلائل کی روشنی میں بتائے گا قرآن و سنت سے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ید کے معنی تمہیں ڈکشنری میں صرف ہاتھ ملے، ید کے معنی تو غلبے کی بھی مل جائیں گے، قدرت کے بھی مل جائیں گے، حکومت کے بھی مل جائیں گے، سطوت کے بھی مل جائیں گے، سلطنت کے بھی مل جائیں گے، آپ کو سخاوت کے بھی مل جائیں گے. ید کے جب اتنے معنی ہیں تو تم نے صرف ہاتھ والا معنی کیوں اٹھا لیا وہاں سے؟ تمہیں کون سی وحی آئی تھی کہ ہاتھ والا معنی مراد ہے؟ استوى علی العرش، رحمان نے عرش پر استوا فرمایا. استوا کے 4 معنی ہیں.
سلف کے کلام میں استوا کے 4 معنی ہیں، وہ 4 معنی چھوڑ کر کے استوا کے معنی ڈکشنری سے بیٹھنے کے کرنا۔ جب استوا کے اتنے معنی ہے تو تم نے بیٹھنے والے معنی کیوں لے لیے کہ اللہ عرش پر بیٹھا؟ بیٹھنا تو یہ بتاتا ہے کہ اس کا جسم ہے، جس کا جسم نہیں ہوگا وہ بیٹھے گا کیسے؟ تو گویا تم نے اللہ کا جسم مان لیا، اور جیسے ہی تم نے اللہ کا جسم مانا تم نے اللہ کی پاکی بیان نہیں کری بلکہ تم نے اللہ کو عیب لگا دیا۔ اور پھر تم اتنا بڑا دعویٰ کرو کہ ہم اہل قرآن، ہم اہل حدیث، اللہ کو عیب لگاؤ، دعویٰ اتنا بڑا کرو۔ یہ بنیادی باتیں ہیں جو آپ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہیں۔ جب چند معنی ہیں تو مرادی معنی کیا ہے؟ مرادی معنی وہی لوگ ہیں جس پر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین سب کے سب جمع ہیں۔ انہیں چھوڑ کر کے تم جو معنی مراد لے رہے ہو ہم وہ معنی لے لیں، تم اتنے بڑے نہیں ہو جتنے بڑے صحابہ تھے، جتنا دین صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، ائمہ مجتہدین نے سمجھا، امام بخاری، امام مسلم نے سمجھا، جو معنی انہوں نے سمجھا ہے وہ معنی ہم لیں گے، جو معنی تم لے رہے ہو وہ ہم ہرگز نہیں لیں گے۔ تو پہلے اللہ کی پاکی بیان کرو، پھر اللہ کی حمد کرو۔ نماز کی دعوت بعد میں دینا، پہلے تم اللہ کو عیب سے پاک تو مان لو۔ ذل جلال ذل اکرام، اللہ کے رسول کی حدیث ہے ترمذی شریف کی، 12 بج کے نکل گئے، ٹھیک ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نہیں ختم کرتے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الذو بیا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کو لازم پکڑو، یعنی اپنی دعاؤں میں جب بھی دعا کرا کرو تو یا ذل جلال والاکرام کہا کرو۔ جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول جب فرض نماز پڑھ لیتے تو اس کے بعد جو دعا فرماتے وہ دعا ہوتی اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذل جلال والاکرام، اللہ تو ہی سلام، سلامتی تیری ہی جانب سے ہے، تو برکت والا، عظمت اور بزرگی والا، تیری ذات برکت والی۔ تو یہ دعا اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی۔ تو یہ 2 صفات ہیں جن کی ہم جب بیان کرتے ہیں اللہ کی یہ صفات۔ آپ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی صحیح بخاری شریف میں جو آخری حدیث لے کر کے آئے، پہلی حدیث لے کر کے آئے کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیات پر ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور آخری حدیث لے کر کے آئے، آخری چیپٹر رکھا کہ تمہارے اعمال میزان عدل میں انصاف کی ترازو قائم ہوگی قیامت کے دن، اور تمہارے اعمال اس میں رکھے جائیں گے اور تمہارے اعمال تولے جائیں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال کا وزن کیا جائے گا۔ اور قرآن کی آیت لے کر کے آئے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ ہم قیامت کے دن حساب کے لیے انصاف کا ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہوگا تو ہم لا کر کے میزان میں رکھ دیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ حدیث لے کر کے آتے ہیں کلیمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے رحمان کو بہت پسند ہیں، زبان پر بڑے ہلکے، میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ یہ غیب کی خبر ہے کہ اللہ کو پسند ہے، غیب کی خبر ہے، اللہ کو پسند ہے، یہ غیب کی خبر ہے۔ اللہ کے رسول یہاں غیب کی خبر دے رہے ہیں کہ اللہ کو پسند ہے۔ کس نے بتایا آ کر کے؟ دکھاؤ کون سی حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ جبریل نے آ کر کے بتایا کہ یہ بہت پسند ہے؟ اللہ نے بتایا اپنے حبیب کو، کوئی وحی نہیں آئی، اللہ نے بتایا اپنے حبیب کو، القا فرمایا ہے، اللہ نے القا فرمایا اپنے حبیب کو، بتایا کہ یہ کلمے مجھے بہت پسند ہے۔ اب کب بتایا، کہاں بتایا، تو اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، بس اتنا جانتے ہیں ہم تو کہ یہ غیب کی خبر ہے کہ اللہ کو پسند ہے۔ اور دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمایا جب تمہارے میزان میں تمہارے اعمال رکھے جائیں گے تو اس میں سب سے بھاری اور سب سے وزنی اگر کوئی تمہارا عمل ہوگا تو یہی اللہ کی تسبیح اور اس کا حمد، اس کی حمد ہوگی۔ اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد یہ تمہارے میزان میں سب سے بھاری اور وزنی عمل ہوگا تمہارا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
اللہ کی پاکی اور حمد. دیکھیے امام بخاری کون سے کلمات پر اپنی بخاری شریف کو ختم کر رہے ہیں؟ کتاب التوحید ہے وہ، کتاب التوحید ہے وہ، آخری چیپٹر ان کا کتاب التوحید ہے، اور کتاب التوحید میں آخری حدیث لا رہے ہیں اللہ کی پاکی کا جس سے اظہار ہو رہا ہے اور اللہ کی خوبی بیان ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کی پاکی بیان کرنا اور اللہ کی حمد کرنا. امام بخاری نے اس پر ختم کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ میں نے آخری چیپٹر رکھا ہے کہ تمہارے عمل تولے جائیں گے، اور پہلی حدیث میں بتا چکا ہوں کہ ان میں وزن تمہاری نیت سے ہی پیدا ہوگا. تمہاری نیت اچھی ہوگی تو ہی تمہارے عمل میں وزن پیدا ہوگا، تمہاری نیت اچھی نہیں ہوگی تو تمہارے عمل میں وزن پیدا نہیں ہوگا. ہاں یہ جو کہا کہ تمام بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے، کہ سب کے تولے جائیں گے؟ نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے نہیں تولے جائیں گے. وہ کون ہیں؟ اسی بخاری شریف میں حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی. حدیث سیدنا ابو بکر صدیق سے بھی ہے، حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے بھی ہے، حدیث سیدنا ابن عباس سے بھی ہے، حدیث دیگر صحابہ سے بھی ہے. کیا حدیث ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب و بلا عذاب جنت میں جائیں گے. بلا حساب و بلا عذاب کون ہوں گے؟ وہ جو غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں گے، وہ ہوں گے وہ. ٹھیک ہے، لیکن کیا صرف 70,000 جائیں گے؟ ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ ان 70,000 میں سے ہر 1000 اپنے ساتھ 70,000 کو لے کر کے جائے گا. اگر آپ حساب کتاب لگاؤ گے تو 4 ارب 90 کروڑ لوگ وہ ہیں جو بلا حساب و کتاب بلا عذاب جنت میں جائیں گے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے. ایک صحابی تو اٹھ گئے تھے حضرت عکاشہ، انہوں نے کہہ دیا تھا یا رسول اللہ کیا میں بھی انہی میں سے ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم بھی انہی میں سے. دوسرے کھڑے ہوئے، سرکار نے فرمایا سبق کا بھی ہوا عکاشہ نہ، بس اب کام ہو گیا، عکاشہ اٹھ گئے، بس ختم بات. اب یہ سلسلہ بس یہیں تک تھا، عکاشہ ہی تک بس. جو پہلے اٹھ گئے، جو بڑھ کے لے لے جام نہیں نہ اسی کا ہے. بعض دفعہ دیر کرنے میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. جب کسی دینی معاملے میں پہل کرنے کی نوبت آئے اور وہاں پر آپ پہل نہ کریں تو بعد میں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں بھی کھڑا ہو جاتا، کاش میں بھی تعاون کر دیتا، کاش میں بھی آگے بڑھ جاتا. ٹھیک ہے، تو جب دین کے لیے ضرورت آئے، آخرت کے لیے ضرورت پڑے تو جس قابل بھی ہو سب سے پہلے کھڑے ہو جائے. انتظار مت کرو کہ وہ کھڑا ہوگا، وہ کھڑا ہوگا، وہ کھڑا ہوگا، نہیں، آپ جس قابل ہو سب سے پہلے کھڑے ہو جائے تاکہ کم سے کم آپ کو سبقت مل جائے اور آپ کا نام لکھ جائے سب سے پہلے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. گفتگو بہت ہے کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور بہت تقریر ہو سکتی ہے. میں نے آرام سے تقریر کری، ٹھیک ہے، تاکہ آپ تھوڑا سا کچھ سمجھ لو. تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ. منافق کے کلیجے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں، کہیں کہتا ہے جب سنی مسلمان یا رسول اللہ، اور تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہیں باقی غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ. آمین ثم آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.